جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں عنوان ہے خوارج، ایک دہشت گردی کا پرانا چہرہ نئی شکل میں۔ کس طریقے سے ہم کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام اور تابعین عظام اور محدثین عظام کے اقوال اور ان کے تعلیمات کی روشنی میں ہم کو کس طریقے سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، انشاءاللہ اس ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فی الوقت پوری دنیا کے اندر جو حالات برپا ہو چکے ہیں، خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دن بدن کافی نفرت یورپ اور امریکہ کے اندر بہت سارے غیر مسلم حضرات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، اسلام ان الفاظ سے چڑ ہوتے جا رہی ہے، تکلیف ہوتے جا رہی ہے، وہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں اور نتیجے میں ایک بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اس بیماری کا جو نام ہے اس کو جنرلی کہتے ہیں کہ یہ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر اس کو کہا جاتا ہے۔ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، خاص طور سے جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کا تعلق اسی بیماری سے، اور جو نفسیاتی بیمار کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے اور جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے، انہوں نے اس بیماری کو 5 پوائنٹ میں سمجھایا ہے کہ اس میں سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہے لانگ اسٹینڈنگ سسپیشیسنس، یعنی ان کو بہت لمبے عرصے سے ایک شک کی بیماری ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں بہت سارے غیر مسلم حضرات شک میں مبتلا ہیں۔ یہ خاص قسم کی بیماری ہے کہ جب بھی کوئی چیز کوئی نظر آتی ہے تو فوراً وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں شک کی بیماری، یہ ایک سائیکالوجیکل ڈس آرڈر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بیماریوں سے ہمیں بچائے۔ دوسرا اس کے اندر سمٹم یہ ہوتا ہے جنرلائز مسٹرسٹ، کسی پر ٹرسٹ کرنا ہے تو ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے بات کہ کوئی بھی دنیا میں قابل بھروسہ نہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یورپ امریکہ کے اندر ڈپریشن کے مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ تو مسلمان پہ تو کیا، خود اپنی کمیونٹی پر، اپنے بیوی پر، ان کی فیملی لائف جا کر دیکھ لیجیے آپ، کسی پہ ان کو بھروسہ نہیں۔ یہ بیماری کی خاص قسم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو ایسی بیماری سے محفوظ رکھا ہے الحمدللہ۔ تیسری چیز ہے ایزیلی فیل سلائٹڈ، یعنی وہ کسی بھی بڑی آسانی کے ساتھ ان کو بہکانا بہت ایزی ہوتا ہے، بڑی آسانی سے بہک جاتے ہیں۔ بھائی مسلمان ایسے لہذا ایسے، سلفی ایسے لہذا بہرحال وہ سلفیوں کے بارے میں نفرت میں آ جاتے ہیں۔ حالانکہ سلفیت کا اگر کوئی معنی سمجھ جائے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے قرآن، صحیح حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اسلام کو سمجھنا۔ کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا پکا سچا مسلمان ہوگا جو اس منہج سے اختلاف کرے گا؟ لیکن چونکہ منہج معلوم ہی نہیں ہے، سلفیت کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے، لیکن بڑی آسانی کے ساتھ لوگ بہک بھی جاتے ہیں اور بہکا بھی دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ آخر اس ورڈ کے پیچھے مطلب کیا ہے، اور اسلام کا مطلب ہی ہے سلامتی۔ لیکن چونکہ قرآن اور صحیح حدیث کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، میڈیا نے جو بتایا انہوں نے سمجھا کہ یہ اسلام ہے، انہوں نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تو بڑی آسانی سے بہک جاتے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ نہیں۔ لیکن دنیا میں مشہور ہے یہ لوگ ریسرچ کے نام پر، دنیا میں مشہور ہے یہ لوگ کہ ہم بات کرتے ہیں تو تحقیق سے، لیکن جب مسئلہ آتا ہے اسلام کا، لیکن جب مسئلہ آتا ہے مسلمانوں کا، تو ان کے ریسرچ کے سارے جتنے ادارے ہیں وہ بند ہو جاتے، وہ دماغ بند ہو جاتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بیماری مبتلا ہے، شاید کہ بیماری مبتلا ہے، جس کی وجہ سے ان کو تحقیق کرنے کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت کرنا ہے۔ چوتھا ہے انسٹرکٹڈ ایموشنل لائف، ان کی جو ایموشنل لائف ہوتی ہے نا وہ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، یعنی ایموشنل لائف کے لیے آپ کو کسی سے ملنا پڑتا ہے، سوشلائٹ بننا پڑتا ہے، آپ جا کر کسی سے کچھ بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں، بڑے نیرو مائنڈ ہوتے ہیں،
ان کو کسی سے ملنا جلنا پسند ہی نہیں، وہ اپنے آپ میں بیزی ہوتے ہیں۔ اس ٹائپ کا جو مریض ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں اتنا بیزی ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر کوشش کرے گا کہ اس کے ذہن کو بدل دے تو اس وقت پر ہوگا جبکہ وہ سامنے آرام سے بیٹھے گا، وہ آپ کے پاس بیٹھتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کے بات سنتا ہی نہیں ہے، تو اس کی پھر پروگرامنگ کیسے ہوگی؟ ایک آدمی کو آپ اس وقت پر صحیح راستے پر لا سکتے ہیں جب وہ سننے کے پوزیشن میں، اگر وہ سننے کے پوزیشن میں ہی نہیں ہوگا، وہ آپ کے سے اٹیچ نہیں ہوگا، تھوڑی دیر بیٹھے گا نہیں ہے، کیونکہ اس کو نفرت ہوتی ہے انسانوں سے، وہ دور دور رہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اکیلے فیصلے لینا شروع کر دیتا ہے، نتیجے میں وہ مسلمانوں کے بارے میں کچھ بھی ذہن میں بٹھاتا ہے، اور کوئی بھی مسلمان کو دیکھتا ہے تو اس کو نفرت آنے لگتی ہے۔ یہ خاص قسم کی بیماری ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگے، پناہ مانگے ایسے بیماریوں سے، کہ ہم انجانے میں کسی معصوم کا قتل نہ کر دیں، اللہ حفاظ کرے۔ پانچواں پوائنٹ ہوتا ہے جینیٹک لنک۔ دراصل اس کے اندر بعض اوقات ہے کہ آبا و اجداد میں اگر کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے تو وہ بیماری اس کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ جب صحابہ کرام یورپ کی وادیوں میں تیزی سے پھیل رہے تھے اور کسرا اور قیصر اور کسرا کی حکومتوں اس زمانے میں ظلم ہو رہا تھا، اس ظلم کا خاتمہ کر کے جب وہ پھیل رہے تھے تو پرانے زمانے میں کچھ لوگوں کو جو کہ اس زمانے کے چودراہٹ والے لوگ تھے، دار والے لوگ تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ ہماری تو عزت بالکل ختم ہو گئی، کیونکہ جو عوام تھے وہ صحابہ کرام کو چاہنے لگے، کیونکہ صحابہ کرام تابعین نے جو حکومتیں چلائی اس سے عوام بڑی خوش تھی، لیکن وہ جو چودراہٹ والے لوگ تھے نا ان کو بڑا غم تھا کہ بھئی یہ کہاں سے قوم آ گئی جس کی وجہ سے عوام ان کو چاہنے لگی ہے، تو اندر ہی اندر ان کے اندر ایک غم تھا۔ تو یورپ اور پرشین ڈائناسٹی کے یہ سارے لوگ ایک خاص قسم کے غم میں مبتلا ہو گئے اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ پرانے زمانے میں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہے مسلمانوں کو ہر طریقے سے تکلیف پہنچانے کی اس زمانے میں انہوں نے کوشش کی، تو کہیں نہ کہیں ان کی نسل میں آنے والے لوگوں میں بھی بیماری آ جاتی۔ تو بہرحال یہ جو میری گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو دہشت گردی کی وبا چل رہی ہے، دراصل اس قسم کے جو ذہن کے لوگ ہوتے ہیں دراصل اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ بیماری اس وقت پر دیکھی گئی جب فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں 7 کروڑ معصوم مارے گئے۔ اس کا مطلب یہ جو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار جو چلی اس کے قائم کرنے والے کون ہیں؟ پورے غیر مسلم ہیں، لیکن آج دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد کرے۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ مسلمانوں نے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار قائم کی۔ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کو قائم کرنے والے کس منہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں؟ اور وہ 7 کروڑ جو معصوم مرے وہ دراصل اس بیماری کا ایک مظہر ہے، اللہ حفاظ فرمائے۔ چاہے آپ ہیروشیما اور ناگاساکی کے معصوموں اس وقت پر معصوموں کے مرنے کی بات کریں، یا کمیونزم کے انقلاب کے وقت پر، یا فرینچ ریولوشن کے وقت پر، جتنے معصوم مارے گئے، دنیا میں جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، خالی صرف ان واقعات کو گنا دیں گے تو تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی قائم کرنے والے مسلمان نے بلکہ غیر مسلم حضرات ہیں۔ یہ بیماریاں ان کے اندر پائی جاتی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ رپورٹس بتلا رہے ہیں، ہیلتھ منسٹری کے ویب سائٹ پر اسٹیٹسٹک بتلا رہے ہیں کہ یہ قسم کے بیماریاں کس قوم میں پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ توحید پر ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ان بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم کو دنیا میں کوئی چیز محرومی کا اگر کوئی چیز ہم کو پتہ لگتا ہے کہ ہم محروم ہیں تو مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہم آخرت میں پا لیں گے، مسئلہ ختم، ہمارے لیے تو مسئلہ ختم نہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو کیا کوئی مسلمان، سچا مسلمان کسی معصوم کو مار سکتا ہے؟ کسی کے ہو سکتا آنکھ سے بچ جاؤ، لیکن میں اللہ تعالیٰ جو عرش سے مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک معصوم کو میں کیسے ستا سکتا ہوں؟ یہ عقیدہ ہم مسلمانوں کا ہے، اور اگر میں یہاں کروں گا تو آخرت میں مجھے اس کی سزا ملے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر دنیا میں کچھ محرومی کی وجہ سے جو ڈپریشن آتا ہے ایک مسلمان کو نہیں آتا، سچے مسلمان کو نہیں آتا، کیونکہ سچے مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ مجھے جنت میں انشاءاللہ مجھے وہ چیز مل جائے گی جو میں چاہوں گا، تو مجھے کس بات کا غم ہے؟ اگر کوئی ظلم کر کے کوئی مسلمان کو مار بھی دیتا ہے تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسلمان شہید ہے، تو مجھے کس بات کا غم ہے؟ مجھے تو کسی بات کا غم نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان مظلوم ہو کر کہیں مرتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہو کر
ان کو جب مارا گیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عثمان شہید کہتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شہید. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شہید. کیونکہ ان کو مظلومی کے طور پہ مارا گیا. تو ہم کو کس بات کا غم ہے؟ شہادت کی موت اگر ملتی ہے تو جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. ہم کو کس بات کا غم ہے؟ غم تو اس قوم کو ہوگا جو آخرت کو نہیں مانتی. غم تو اس قوم کو ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتی. غم تو اس قوم کو ہوگا جو توحید کو نہیں مانتی. ہم وہ قوم ہے جو توحید، رسالت، آخرت کی کھلی کھلی صاف صاف شہراء کی زندگی میں ہم لائف گزارتے ہیں الحمدللہ. تو آئیے جو ٹاپک یہاں پر، جو میرے ٹاپک کا کنیکشن ہے وہ یہ ہے کہ چوری چوری ہے، چاہے مسلمان کرے چاہے وہ غیر مسلم کرے. شرک شرک ہے، چاہے وہ مسلمان کرے چاہے غیر مسلم کرے. کفر کفر ہے، چاہے وہ مسلمان کرے چاہے وہ غیر مسلم کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اگر وہ بھی چوری میں پکڑی جائے تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتلا رہے ہیں کہ انصاف کے ہم عمل بردار، ہم کوئی ڈسکریمنیشن کے قائل نہیں ہے کہ اس کے لیے چوری ہے اور اس کے لیے چوری نہیں، اس کے لیے کفر ہے اور اس کے لیے کفر ہے. مسلمان بھی اگر شرک کرتا ہے تو شرک ہے، مسلمان بھی اگر کفر کرتا ہے تو کفر ہے. تو چوری چوری ہے، شرک شرک ہے. تو اسی طریقے سے معصوموں کو مارنا دہشت گردی ہے، چاہے وہ مسلمان کرے چاہے وہ غیر مسلم کرے. اسلام اس سے بری، سچا مسلمان اس سے بری. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا، اور ایک معصوم کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب لکھا جائے گا. جس وقت پر میرا ہیمنت کرکرے صاحب نے اینٹی ٹیررزم اسکواڈ بمبئی میں پورے پولیس آفیسر سامنے تھے، تو اس وقت پر مجھے بیان کرنے کا موقع ملا تو میں نے اس وقت پر کہا کہ ایک مسلمان یہ برداشت نہیں کرتا کہ قیامت کے دن پورے انسانوں کا گناہ لے کر اٹھے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی. ایک گناہ لے کر اٹھنے کو پسند نہیں کرتا ہے کہ مسلمان، تو پورے انسانوں کے گناہوں کا، قتل کا گناہ لے کر کیسے اٹھنا پسند کرے گا. لہذا یہ آیت ہم کو کاؤنسلنگ دیتی ہے، پروگرامنگ کرتی ہے مسلمانوں کو کہ ایک معصوم کو بھی نہیں مارنا ہے. تو ایک سچا مسلمان جس نے اس آیت کو پڑھ لیا ہے وہ کیسے جان بوجھ کر کوئی بھی دہشت گردی والے کام مبتلا ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع آتی ہے تو آپ پہلے اس کو یہ آیت پڑھا دو. اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے، اگر اس کو آیت پڑھا دو، یہ آپ کے ڈنڈے اور آپ کی جو سزا ہے اس سے بھی زیادہ مسلمان ڈرتا ہے تو وہ آیت سے ڈرتا ہے، آخرت کے کانسیپٹ سے ڈرتا ہے. وہ گولی اور ڈنڈے سے بھی زیادہ کس سے ڈرتا ہے؟ آخرت کی ناکامی سے ڈرتا ہے. اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی آپ کو پایا جاتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایسا سچا مسلمان تو ایسا کر ہی نہیں سکتا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے واقعات میں کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو ہماری سوچ ہے. پھر بھی اگر جیسے انسان کبھی چوری کرتا ہے تو مسلمان بھی کبھی چوری کر سکتا ہے. اگر کسی نے کوئی مسلمان چوری پکڑا گیا، اگر کوئی مسلمان کسی دہشت گردی والے واقعے میں پکڑا گیا تو اس کا وہ انڈیویجول عمل ہے، وہ اس کا انفرادی معاملہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو اس نے اسلام کو برابر نہیں سمجھا، یا تو وہ کوئی ایجنٹ ہے جو دوسرے گروہ سے اسلام کا نام یا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گردی والے کام کر رہا ہے. کیونکہ اسلام میں تو دہشت گردی بالکل حرام ہے، جائز نہیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ پہلے ہم یہ کلیئر ہو جائے کہ چوری چوری ہوتی ہے. دہشت گردی والا معصوم کو مارنا، چاہے مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اسلام ایسے سارے کاموں سے بری ہے. کیا ہے خوارج؟ کس کو کہتے ہیں خوارج؟ خوارج یہ ایک پلورل ورڈ ہے، اس کا سنگولر ورڈ ہوتا ہے خارجن. اور تہذیب اللغہ، فرق المعاصرہ، تاج العروس، ان سب کتابوں میں بتایا گیا کہ
خارجی کا مطلب ہوتا ہے خروج، نکلنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکل گئے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ٹھہر گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو مینٹل ڈس آرڈر ہے اور کسی کو ستانے کا یہ جو کام ہے، اس کا تعلق کوئی ریلیجن سے نہیں ہے۔ ریلیجن، ٹیررزم ہیز نو ریلیجن۔ اگر کوئی ٹیررزم کے کسی واقعے میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا تعلق، وہ خود ایک مذہب ہے، وہ خود ایک ریلیجن ہے، وہ خود اس کی اپنی ایک ذہن ہے، اس کو کسی سے لا کر جوڑ دینا صحیح نہیں ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث سے تو جوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ صحیح اسلام کو جس نے سمجھا ہے اس سے تو جوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اگر اس نے قرآن اور صحیح حدیث کو صحابہ کرام سے سمجھنے کا اس نے ارادہ کر لیا ہے تو اس سے تو کوئی تعلق اس کا ہے ہی نہیں، سلفیت کا تو اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ لیکن تعجب ہوتا ہے بعض ہندوستان کے دانشور اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ سلفیت سے دہشت گردی کو جوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب اکلا کہ انہوں نے سلفیت کو برابر سمجھا ہی نہیں۔ اگر وہ سمجھتے تو ایسی بات ہرگز نہیں کرتے تھے۔ یہ ان کا اپنا ذغن ہے، حسد ہے، یہ ان کے اپنی انا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ خوارج کے بارے میں صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3611، صحیح مسلم حدیث نمبر 1066، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یمرقون من الدین۔ خوارج کے بارے میں کیا کہا؟ یہ دین سے نکل گئے، ان کو یعنی دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، دین سے ان کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ علماء کرام نے ان کو کافر کہنے نہ کہنے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اس بارے میں سارے علماء کرام متفق ہے کہ یہ سچے اسلام کے تو ریپریزنٹیٹیو نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشاد فرمائے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ظاہر ہوئے۔ خرجہ کا ایک معنی ظاہر ہونا بھی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ذو الخویسرہ، عبداللہ بن ذو الخویسرہ نامی ایک شخص آ کر کہتا ہے اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ کیا بات کہہ رہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے دیں تو اس کی گردن مار دوں گا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیسے دیکھے، جذبے میں آ کر جا کر کوئی حرکت نہیں کر رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے رہے ہیں۔ تو مسلمان کیا ہوتا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث کا پابند ہوتا ہے، جذبات سے فیصلے نہیں کرتا ہے۔ اس میں یہ نکتہ ہے، اس میں یہ نکتہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں، چھوڑ دو اس کی حالت پر، اس کی قوم سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے کمان سے تیر نکل جاتی ہے اس طریقے سے دین سے کا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ ظاہر کب ہوئے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ صفین کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ خصائص امیر المومنین علی بن طالب، یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 200 پر یہ واقعہ ہے کہ جب یہ پہنچے تو 12,000 خوارج ٹھہر گئے، کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ ہم آپ کو تو امیر مانتے نہیں، خلیفہ مانتے نہیں ہیں، تو ہم کوفہ میں کیوں داخل ہو؟ ہم وہیں ٹھہر گئے۔ نعوذ باللہ، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہ مانتے ہو تو کیسا مسلمان ہو؟ جو خلفائے راشدین کو اپنا امام اور خلیفہ تصور نہ کرے، کیسا مسلمان ہے وہ؟ کیا وہ سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسی قسم کی آئیڈیالوجی رکھنے والوں کو خوارج کہا جاتا ہے، کہ جو بڑے بڑے ائمہ کے بارے میں، جو خود ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہا ہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو، یعنی خوارج کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلف رائچیسنس، اپنے آپ کو رائچیس، اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، اور سامنے والے کو بڑا گنہگار۔ وہ نبی وہ ہوتے ہوتے اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کو شک آ جاتا ہے، خلفائے راشدین کے بارے میں بھی ان کو شک آ جاتا ہے۔ وہ وقت کے جو کبار علماء ہوتے ہیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ایسے لوگوں کے ایمان پر بھی شک کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو امریکہ کے ایجنٹ ہیں، یہ تو یہود و نصارہ کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو حکومت کے حساب سے فتوے دیتے ہیں۔ یہ ذہن اندازہ لگائیے، یہ مینٹالٹی ہے۔
یہ آئیڈیالوجی ہے ان کی پہچاننے کی۔ سعودی عرب کے جو حاکم ہیں وہ صحیح عقیدے پر ہے۔ ہندوستان کے بعض اوقات بڑے بڑے مولوی بھی شرک کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن سعودی عرب کے بادشاہ کبھی شرک کے قریب نہیں جاتے۔ اتنی بڑی ان کی خوبی کو بھلا کر سعودی عرب کے خلاف بولنا شروع کر دیتے، حاکموں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے۔ یہ ان کی پہچان ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تفصیل سے بتایا ہے کہ آخر یہ کون کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجایا، کہا کہ جاؤ جا کر ان کو سمجھاؤ، یہ 12,000 لوگ خوارج بن چکے ہیں، خروج کر چکے ہیں۔ وقت کا جو ڈیسائیڈڈ حاکم ہوتا، متفقہ طور پر جو حاکم ہوتا، اس کے خلاف بغاوت کر کے کہتے ہم آج سے آپ کی بیعت سے بری ہیں۔ وہ اپنا امیر چن لیتے، اپنے حساب سے جینے کی کوشش کرتے، گویا کہ حکومت کے اندر ایک اور ایک حکومت، خلافت کے اندر ایک اور ایک خلافت، 1.5 انچ کی خلافت جس کو آپ کہتے ہیں۔ تو اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں۔ خصائص امیر المومنین، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، صفحہ نمبر 200 پر یہ واقعہ ہے، جس کی سند بالکل حسن درجے کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جا کر پوچھتے ہیں تمہارے سوالات کیا ہیں؟ تو وہ اپنے 3 سوالات رکھتے ہیں۔ پہلا جو سوال ہے کتنا بودا ہے دیکھیں ان کا، یعنی ان کا مطلب اکلا کہ ان کے پاس علم کی ڈیپتھ نہیں ہوتی۔ ایک آیت پڑھ لیتے، دوسری آیت ان کو پتہ ہی نہیں۔ ایک کلاس میں ایک آدمی اچھا پڑھا اور دوسری کلاس میں سو گیا تو کیا حال ہوگا؟ آدھا پڑھا اور آدھا نہیں سمجھا، یہی مسئلہ ہوتا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھتے ہو دوسرا حصہ چھوڑ دیتے ہو؟ ایک آیت دوسری آیت کو ملانا پڑے گا، ایک حدیث دوسری حدیث کو ملانا پڑے گا، پورا سروے کرنے کے بعد کوئی رائے قائم کرنی پڑے گی۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے جو 3 سوالات اٹھائے، تفصیل سے وہ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، اور اردو میں بھی، اردو اور عربی میں آسک اسلام پیڈیا میں اس ویکینڈ میں آسک اسلام پیڈیا کا سب سے لانگسٹ آرٹیکل 130 پیجز والا آرٹیکل انشاءاللہ اس ویکینڈ میں آنے والا ہے آسک اسلام پیڈیا میں، خوارج سے متعلق اردو میں اور عربی میں، تاکہ عوام الناس میں اور لوگوں میں اس کی اویئرنیس بڑھے انشاءاللہ۔ سب سے لانگسٹ 130 پیجز کا ایک آرٹیکل، اتنا بڑا آرٹیکل انشاءاللہ موجود ہے عربی میں بھی اور اردو میں بھی انشاءاللہ، وہاں پر یہ تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ پہلا سوال سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا کتنا کچا علم ہوتا ہے، یعنی جو خوارج مائنڈ کے ہوتے ہیں ان کا علم بڑا کچا ہوتا ہے، کہیں ایک آیت پڑھ لیے، انٹرنیٹ پہ گئے 2 فتوے پڑھ لیے، فتوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو مائنڈ ہوتا ہے اینڈ میں خوارج کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ علم میں پختگی نہیں ہوتی، علم میں گہرائی نہیں ہوتی، پختہ پن نہیں ہوتا، اور ان کو فالو کرنے والے ان کو بڑے بڑے سمجھنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور پہلا سوال کیا ہے ان کا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہیں۔ اچھا، کیوں کافر ہیں؟ کیونکہ انہوں نے انسان کو جج بنایا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الحکم الا للہ، جج کون ہے؟ اللہ ہے۔ فیصلہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جیسا ہوتا ہے نا ایک آدمی ایک آیت پڑھ لیا دوسری آیت معلوم نہیں، ایک حدیث پڑھ لیا دوسری حدیث نہیں معلوم ہے، وہ عالم کے سامنے آ کر بحث کرتا ہے، قرآن میں آیا، میں قرآن سے بتا رہا ہوں، آپ قرآن نہیں مانتے، آپ کافر ہیں۔ ارے بھائی اور بھی آیتیں ہیں اور بھی حدیثیں ہیں۔ تو خوارج کا جو مائنڈ ہے انہوں نے کیا کہا؟ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، جج تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں قرآن اور صحیح حدیث سے تمہیں بتا دوں تو کیا تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور مان لیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 85 سے 95 میں جو واقعات ہے حج کے، اس کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ حج کے دوران اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ حج کے دوران احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا ہے، اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو پھر اس شکار کے بدلے میں ایک اسی مثل میں کوئی جانور ہوتا ہے، اس لیول کی کچھ قربانی اللہ کی راہ میں دے دینے سے کفارہ ہو جاتا ہے، ایک مسئلہ ہے بہرحال۔ تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیسے طے کرے گا کہ میں کس لیول کی قربانی دوں تو میرا کفارہ ہو جائے گا؟ تو کہا تم میں سے عدل و انصاف رکھنے والا، ایک علم رکھنے والا فقہ عالم جو ہوگا وہ فیصلہ اگر کر دے گا، دیکھیں وہ فیصلہ حکم اگر بن جائے، یحکم، وہ اگر حکم بن جائے، وہ اگر حکم دے دے تو تم اس کو فالو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ایک انسان کو حکم بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ اس کا مطلب انسان بھی حکم بن سکتا ہے۔ اصل حکم کون ہے؟ اللہ ہی ہے، لیکن انسان بھی اللہ کے حکم کو بتاتا ہے تو وہ بھی ایک جزوی طور پر حکم بن جاتا ہے۔ تو اسلام میں ایسا کوئی بری بات نہیں ہے۔
سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 35 بھی کوٹ کی، وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر شوہر بھی میں اختلاف ہو جائے، دونوں اگر آپس میں اس کو سدھار نہ سکے تو کیا کرو، شوہر کیا کرے گا، اپنے خاندان میں سے ایک کو جج بنائے گا، بیوی اپنے خاندان میں سے کسی ایک بڑے کو کیا کرے گی، جج بنائے گی، حکم بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان میں سے بھی ایک حکم بن سکتا ہے، انسان میں سے بھی ایک جج بن سکتا ہے، حکم نافذ کرنے والا بن سکتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں بتلا رہی ہیں، اگر ان آیتوں کو سامنے رکھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے اگر کسی ایک انسان کو جج بنایا تو برا کیا کیا؟ تب وہ اس میں سے 2000 خوارج نے توبہ کی اور واپس آ گئے۔ یعنی مطلب کیا نکلا؟ علماء کرام نے اس سے دلیل یہ نکالی کہ جو خوارج مائنڈ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، خلیفہ سے ہٹ کر کوئی ایک ایریا گھیر لیتے ہیں۔ جیسا انہوں نے کیا کہ حروریہ ایک ایریا تھا، وہ حروریہ ایک ایریا کو گھیر کر کہا یہ ایریا ہمارا ہے، اب یہاں پر جو بھی آئے گا وہ چونکہ کافر ہے لہذا ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ یہاں تک کہ نعوذ باللہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل تک کر دیا۔ یہ نہیں ہے مائنڈ آخر میں کہاں چلا آتا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے، ڈائریکٹ آ کر کسی عالم کو قتل کرو تو وہ کہے گا میں کیوں قتل کروں بھائی، لیکن اس کے دماغ کو پھلے بناتا ہے، یہ عالم جو ہے نا، یہ عالم قرآن اور صحیح حدیث بول رہا ہے، یہ عالم یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، پہلے مائنڈ بناتا ہے، خطوات الشیطان، اسٹیپ بائی اسٹیپ آتا ہے، یہاں تک کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل بھی کر دیے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے کو انہوں نے کہا یہ بہادر ہے کہہ کر، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے کو انہوں نے بہادر بلکہ عید بابا شجاع الدین کہہ کر عید بھی بناتے ہیں۔ یہ وہ مائنڈ ہوتا ہے، شیطان ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایستا ایستا پروگرام کر کے آگے لے کر جاتا ہے، کچھ ایک ایریا بنا لیتے ہیں۔ اب سیریا اور عراق میں بھی کچھ لوگوں نے گھیرا بنایا جس کو آج کے دور میں ہم داعش کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو کچھ تائید کرنے والے اٹھتے ہیں اور کچھ مخالف جنرل ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اس کا سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے خلاف میں جاتے ہیں۔ نہیں، تعجب کرتے ہیں کہ جب سے داعش کا معاملہ سامنے آیا ہے میں دیکھ رہا ہوں، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اسلامی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، یہاں تک کہ سیاسی پارٹیاں جو حیدرآباد کی مشہور سیاسی پارٹی ہو، ہر ایک نے کنڈم کیا۔ اس کا مطلب something is very serious۔ سعودی عرب کے ایک عالم خلاف میں جا رہے ہیں، پورے علماء کرام، سعودی عرب کے جتنے ٹاپ کبار علماء کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا میں جتنے بھی قابل ذکر تنظیمیں جو معتبر سمجھی جاتی ہیں، سنجیدہ سمجھی جاتی ہیں، جتنے علماء جو سنجیدہ سمجھے جاتے ہیں، ٹاپ کے سمجھے جاتے ہیں، بڑے سمجھے جاتے ہیں، کسی نے بھی اس تنظیم کی تائید نہیں کی، سب نے کنڈم کیا۔ تعجب ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ماضی قریب میں بڑے بڑے تحریکیں اٹھی لیکن کچھ نہ کچھ تو تائید ملی ہے، اس تنظیم کو کسی کے پاس سے تائید نہیں مل رہی۔ بعض نوجوان بچے جن کے پاس کچھ علم نہیں ہوتا، کیونکہ خوارج کی علامت کیا ہوتی ہے، اس میں نوجوان بچے، کم علم والے لوگ، کم سمجھ والے لوگ جلدی ان کے باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ نعرے جو ہے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، خلافت قائم کریں گے، ہم دنیا کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے، فلاں فلاں، تو نعرے چونکہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں تو یہ بچے جذبے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کا مطلب نکلا کہ معاملہ بہت ہی سیریس ہے، سنجیدگی سے اس کو فیصلہ لیجئے، جلدی میں آ کر فیصلہ مت کریے، ان اکابر علماء کے رائے کی قدر کیجئے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا فتویٰ، شیخ صالح فوزان المحاضرات فی العقیدہ والدعوہ، محاضرہ رقم 47 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حکمران وقت کے خلاف خروج کرتے ہیں، خوارج اس کو کہتے ہیں، جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے آخری دور میں ظاہر ہوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، پانی تک نہیں دیا، 7 دن محاصرہ کیا، نعوذ باللہ، اور جن کے خروج کے نتیجے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے انشاءاللہ۔ پھر ان لوگوں کا شر و فساد سیدنا علی کے رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت میں مزید بڑھ گیا۔ تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا ایک لمبا فتویٰ ہے، میں نے اس میں سے چند پوائنٹس آپ کے سامنے پڑھ کر سنا۔ اتنے بڑے بڑے اکابر علماء، سید الفوائد میں سعودی عرب کے جتنے ٹاپ علماء، ہندوستان سے 1000 سے زیادہ علماء اور یہاں کے جتنے تنظیمیں ہیں ان کے بڑوں نے سائن مار کر کہا کہ داعش سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں آ رہی ہیں، لہذا اسلام اور سچے مسلمان
یہ سب حرکتوں سے بری ہیں. یہ سب سننے کے بعد ایک سمپل لاجک میرے دماغ میں آتی ہے کہ جب اتنے بڑے اکابر علماء، اتنے بڑے تنظیمیں جب ایک گروپ کے خلاف کہہ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا کچھ اچھے بھی لوگ ہوں گے، تو اتنا میں اپنے آپ کو سنجیدہ کیسے مانوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ایسے تنظیموں جن کا نسب نہیں معلوم، علماء سعودی عرب کے علماء کیا کریں جن کا نسب تک نہیں معلوم، وہ کہاں سے پڑے ہوئے ہیں، ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے، ان کا بیس کیا ہے، ایسے ان نون گروپ کے پیچھے ایک مسلمان، ایک سچا مسلمان، ایک سنجیدہ مسلمان کیسے پیچھے جا سکتا ہے؟ کیا ڈیسیشن میکنگ ہمارے ہاتھ میں نہیں؟ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو خوارج سے متعلق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن، صحیح حدیث، صحابہ کرام کے راستے پر اسلام کو سمجھنے والا بنائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں اسلام تھا، اس اسلام پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.